تو صرف اسی کے لیے آپ نے جانا ہوگا، صحیح. اور ضرورت طبعی باتھ روم میں آپ نے جانا ہوگا، ضروریات شرعی وضو آپ نے بنانا ہوگا. یہ ہیں ضروریات شرع اینڈ دیٹ از ناٹ پارٹ آف مسجد. باتھ روم ایریا دیٹ از ناٹ پارٹ آف مسجد. پارٹ آف مسجد از اونلی دس پلیس. لیکن وہ آپ نے وضو بنانا ہوگا، وہ ضرورت شرعی ہے. آپ نے گندگی ڈسچارج کرنی ہوگی، وہ ضرورت طبعی ہے. آپ نے کھانا چائے گرم کرنا ہوگا، وہ ضرورت طبعی ہے. تو ایک سنت یہ ہے کہ ضرورت طبعی اور ضرورت شرعی کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا، کہیں اور نہیں. البتہ اگر مسجد ایسی ہے جس میں 5 وقتہ نماز تو ہوتی ہے لیکن وہ مسجد جامع نہیں، وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، وہاں جمعہ کی نماز نہیں، تو وہ ضرورت شرعی ہے. پھر اعتکاف والا آدمی اگر بیٹا یہاں ہے تو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جامع مسجد میں جائے گا، کیونکہ وہ ضرورت شرعی ہے، اسے ڈراپ نہیں کر سکتا. صحیح ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات کہ خصوصاً ان لوگوں کا جنازہ جو ان کے اقربا میں ہوتے ہیں، والدین مثلا بیٹا بیٹی وائف، اگر وہ مر گئے تو ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے یہ ضرورت شرعی ہے، اس کا یہ اسی کا ضرورت شرعی، کیونکہ وہ حق واجب ہے والد کا جنازہ پڑھنا کہ بیٹا اس کا جنازہ پڑھے، والدہ کا جنازہ پڑھے، بھائی کا جنازہ پڑھے، وائف کا جنازہ پڑھے. تو اسی کے لیے نکلنا یہ ضرورت شرعی ہے، یہ ضرورت شرعی ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر وقت نماز میں، ذکر اللہ میں اور تلاوت قرآن پاک. صحیح. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ اگر آدمی تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تفسیری کتب کا مطالعہ کرے، حدیث کے کتب کا مطالعہ کرے، صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کرے اور حکایات الصالحین پڑھتا رہے، حکایات الصالحین نیک لوگوں کے حکایات پڑھتے رہیں، تو دیٹ از آلسو ٹائپ آف عبادت. یا فقہ کی کتاب پڑھتا رہے تو دیٹ از آلسو ٹائپ آف عبادت. صحیح. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باتیں وہ زیادہ نہ کیے جائیں، باتیں زیادہ نہ کیے، چاہے وہ باتیں فی نفسی جائز ہی کیوں نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ وقت اپنی زبان اس چیز میں لگائیں، تلاوت میں، نماز میں، ذکر میں وقت لگائیں، مطالعے میں. باتیں اگر جائز بھی ہوں تو اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. تو یہ ہیں اعتکاف کے مستحبات، اعتکاف کے مستحبات. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک بڑا اچھا فتویٰ دے دیا. رات میں نے ایک جگہ پڑھ لیا تو جمیل صاحب اس سال آپ کے لیے یہ حکم، اس سال آپ دونوں کے لیے حکم ہے کہ آپ لوگوں نے عید کے دن جانا نہیں مسجد سے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اعتکاف کرتے تھے تو اس کے متعلق یہ تھا کہ وہ جامع سے نکلتے نہیں تھے. اس زمانے میں تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. عید کی نماز تو سنت یہ ہے کہ شہر سے باہر صحرا میں پڑھی جائے، عیدگاہ میں پڑھی جائے. تو وہاں عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عید کی رات بھی اپنے اعتکاف والی مسجد میں بیٹھے رہتے، رات وہاں عبادت میں گزارتے، رات وہاں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے سال کے 2 بہترین راتیں یہ عیدین کی راتیں ہیں، عیدین کی راتیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے یاد کے لیے سب سے بہترین راتیں ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں رات، یعنی وہ رات عید کی وہ مسجد میں گزارتے اور صبح پھر عیدگاہ کے لیے روانہ ہو جاتے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی اجنبی اور اسٹرینجر درمیان میں نہیں آیا، ایک عبادت کے ساتھ دوسرا عبادت نفی ہو گیا. صحیح. یعنی آپ نے ٹرین کو ایک ٹریک سے دوسری ٹریک پر چڑھا دیا. تو آپ اس سال یہ کریں، صحیح، تو مستقل ثواب مل جائے گا. اور ایل اے پی ڈی کو بھی نہ چھوڑیں، وہاں کیا کرے گا. صحیح. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي. قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا. اور آپ کے لیے موعدا ایک وقت مقرر ہے مرنے کا، لن تخلفا جس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. وانظر إلى إلهك الذي، کیونکہ ایسا آدمی جو اس قسم کی کرانک بیماری میں مبتلا ہو وہ چاہتا یہ ہے کہ مجھے موت آ جائے، موت. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ آپ کا عذاب یہ ہے کہ آپ یہ اس کو نبھاتے رہو گے، اس بیماری کو آپ کا جوڑ جوڑ درد کرتا رہے گا اور آپ اسے نبھاتے رہو گے موت کے وقت تک. اگر آپ موت مانگے بھی تو وہ موت نہیں آئے گی آپ کے مانگے بھی. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، اور آپ دیکھیے اپنے معبود کو جس کے آپ اعتکاف، یعنی یو ور کمیٹڈ ٹو اعتکاف کرنا، کمٹمنٹ جس کے ساتھ آپ کمیٹڈ تھے. تو اعتکاف
مسلمانوں کے لیے ایک بہترین عبادت ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو توفیق دے رہے. پتہ نہیں حرم میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے. حرم میں ہزاروں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. حرم مدنی میں ہزاروں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. ہر ایک کو چانس ملتی ہے. وہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی. کوئی پابندی نہیں ہوتی. مطلب وہ عرب کے شیخ آپ کو نہیں یاد؟ وہ تو کانا کیا. ہمارے گاؤں کا ایک حاجی صاحب ہے, وہ تو اعتکاف کے لیے پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب, وہ اس کی کوئی اتنی زیادہ آمدنی بھی نہیں. میں نے کہا حاجی صاحب آپ یہ ہر سال رمضان میں؟ اس نے کہا جی وہاں تو مزے ہیں. اس نے کہا میرے شکل صورت سے شیخ معلوم کرتے ہیں غریب آدمی ہیں, کہتے ہیں کہ مسکین, تو وہ مجھے $100 دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا میرا ٹکٹ بھی فری ہو جاتا ہے, اگلے سال کا ٹکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو لالا میرے خیال میں یہ کام شروع کر دیں. میں تو دوسرے کا ٹکٹ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے تو کیسا یہ سب آپ کی مطلب عید کی نماز پڑھ کے؟ ہاں, عید کی نماز پڑھ کے پھر چلے گئے. یہ اعتکاف آپ کا ختم ہے. عید کی جس وقت ڈکلیئر ہو گیا عید, آپ کا اعتکاف ختم ہے. مینس کہ آپ وہاں سوشل ہال میں بھی جا سکتے ہیں, عام بات چیت بر کر سکتے ہیں, لیکن صرف اونلی ٹو کنیکٹ another عبادہ with that عبادہ. That was the practice of Imam Abu Hanifa رحمہ اللہ. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ہم لنحرقنه ہم جلا دیتے ہیں اس کو, ثم لننسفنه اور پھر ہم اڑا دیتے ہیں اس کو, غرق کر دیتے ہیں, فی الیم دریا میں, نسفا کہ یہ ختم ہو جائے. انما الہکم الذی, بات یہ کہ آپ لوگوں کا معبود اللہ تعالیٰ ہے, الذی لا الہ الا هو, اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ توت والی بات. وسع کل شیء علما, اور میرے پروردگار کا علم تمام چیز پر احاطہ کر چکا ہے. کذالک, یہ ہے صداقت الرسول. یہ آیت ہے پہلے والی ہے توحید والی بات. توت والی بات کیا ہے؟ توحید والی. کذالک نقص, رسالت والی بات. کذالک نقص, رسالت والی بات کہ میرے نبی, آپ نے کہا ہسٹری ڈپارٹمنٹ پہ پڑھی ہے یہ سارے قصے؟ آپ نے تو کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھی نہیں. آپ نے تو ایلیمنٹری اسکول بھی نہیں دیکھا. آپ تو الف با تا سا الفابیٹ سے بھی واقف نہیں, اور اتنے ڈیٹیل سے بیان کر دیتے ہیں. اٹ مینس کہ اٹ ہیز بین انسپائرڈ اینڈ ریویلڈ ٹو یو بائی اللہ سبحانہ و. تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے, یہ آپ کی رسالت کی. تو یہ کذالک نقص, اسے کہتے ہیں دلیل رسالت. کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ, اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے, مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ, سابقہ لوگوں کے اخبار اور ان کے قصے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ, اور ہم نے دے دیا ہے آپ کو, مِنْ لَدُنَّا, اپنی جانب سے, ذکرًا, وزڈم سے بھرپور کتاب قرآن کریم. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ, اسے کہتے ہیں ترہیب. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ, اس آیت کا سبجیکٹ ہے ترہیب, ڈرانا, وارننگ. من آرض عنہ, جو اس سے منہ موڑے تو بات یہ, یحمل یوم القیامت وزرن, وہ اٹھا کے لے جائے گا قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے, جب آدمی تو قبر میں اس کے پاس اس کا عمل مجسم کر کے آ جاتا ہے. مجسم ہو کے ایک فزیکل اور میٹیریل باڈی کی شکل میں آ جاتا ہے. اگر وہ آدمی نیک ہو, اعمال نیک ہو, تو ایک خوبصورت شکل میں, نورانی شکل میں اس کا عمل آ جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں اہلاً بک, ویلکم, ہو آر یو, سبحان اللہ, ہینڈسم, ویری بیوٹیفل, اب تو برکت. تو وہ کہتے ہیں نا عملک الصالح, میں آپ کا سارے عمل آپ کے ساتھ رہوں گا تاکہ آپ کو وحدت اور تنہائی کا احساس ہو. اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اسرافیل یہ سور پھینکا جائے گا تو وہ عمل ایک خوبصورت گھوڑا بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, جس پر بہترین قسم کا سیڈل سجایا جائے گا, اور یہ اس پہ سوار ہو جائے گا. وہ کہے گا ارکبنی قال ما رکبتک, دنیا میں آپ کے اوپر سوار رہا, یہ تراویح پڑھنی ہے, یہ روزے رکھنے ہیں, یہ قیام اللیل کرنی ہے, صدقات کرنی ہے, زکات دینے ہے, فلاں, میں آپ کے اوپر سوار رہا, اور آج کے دن آپ میرے اوپر سوار ہو کے میں آپ کو میدان حشر میں لے جاؤں گا. اور حضور پاک فرماتے ہیں اگر گندا آدمی تو ایک گندا بدبودار شکل, ایک ہیوج باڈی ڈسفگر قسم کی وہ آ جاتی, جس کے آتے ہی یہ بدبو سے مرتا رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں لا اہلن, یہ بدبخت آپ کی مصیبت ہے, کہاں سے آئے, کون ہے آپ؟ وہ کہتے ہیں نا عمل, میں آپ کا کردار, کوئی نیا چیز توڑا ہوں, دنیا میں آپ کے ساتھ رہا, قبر میں بھی آپ کا ساتھ رہوں گا. یہ کہے گا میں تو خود بدبودار ہوں, آپ کی مصیبت ہمارے لیے مزید کڑا کر گئے.
صحیح. اور پھر جب قیامت کا دن ہو جائے گا حضور پاک فرماتے ہیں کل گزر گیا تھا مسئلہ، کل ایک جگہ سورہ شعراء میں کہ وہ اس کے گردن پہ پش کر کے کہ اب میرے مرکب بنے، تو وہ ہیوج باڈی اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، تو وہاں ایک آدمی کی اپنی تکلیف اور اوپر سے وہ برڈن اوپر. تو یہ اللہ نے کہا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا وہ ڈسفگر قسم کا حلیہ ایک بوجھ بن کے اپنے اوپر بٹا کے لائے گا. خالدین فیہ، ہمیشہ ہوگا وہاں. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور برائے ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، حملا یہ بوجھ. یوم ينفخ فی الصور، وہ دن جب سور میں پھونکا، سور مین ہارن اور ٹرمپٹ دیٹ از جسٹ لائک اے لاؤڈ اسپیکر. اور اس لاؤڈ اسپیکر میں یہ نہیں کہ بنسری ہے اور بنسری بجائی جائے گی، اسے کہتے ہیں محاورہ. وہ ایسا نہیں کہ کوئی اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرے گا کہ سائرن بجائے گا، نہیں. It is not a siren. In hadith رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said ایھا العظام النخرہ، کہ وہ لاؤڈ اسپیکر ہے اور اتنا فل فلیج والیوم سے وہ لاؤڈ اسپیکر بولتا رہے گا کہ چے کے چے اطراف اور ڈائریکشن سے اس کی آواز آئے گی. چے کے اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. ایک دوسری جگہ میں آپ کو مختلف آیات میں رہ گیا تھا کہ لوگ پتنگوں کی طرح منتشر ادھر ادھر کیوں ہوتے جائیں گے؟ اس والیوم کی وجہ سے. تو وہ کہے گا ایھا العظام النخرہ، او بوسیدہ ہڈی ہو، ولو صال المتفرقہ، اور او ڈسکنیکٹڈ جوڑ اور جوائنٹس، واللحوم المتمزقہ، اور او ریزہ ریزہ شدہ گوشت اور پوست. حلموا الی عرض الرحمن، خدا کے ہاں آپ لوگوں کی پیشی ہے، انسان بن کے واپس اٹھ جاؤ. یوم ینفخ فی الصور، جس دن آواز لگائی جائے گی ٹرمپٹ میں. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اٹھا دیں گے مجرموں کو یومئذ اسی دن زرقا. زرق مجھے دیکھیے، آدمی سفید ہو اور اس کی آنکھیں بلو ہو تو یہ خوبصورتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خوبصورتی. آدمی خوبصورت کرتا ہے اگر آنکھیں، یعنی آدمی سفید ہو، گورا ہو اور اس کی آنکھیں بلو ہو تو یہ خوبصورتی ہے. لیکن آدمی کالا کلوٹا اور آنکھیں بلو ہو، صحیح، تو آدمی ڈر جائے. تو قیامت میں مجرمین کی شکل کے لیے اللہ کریم نے فرمایا چہرے ان کے کالے اور آنکھیں بلو ہوں گی کہ دیکھتے ہی آدمی کو نفرت آ جائے. اسے کہتے ہیں زرقا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور جمع کریں گے ہم مجرموں کو یومئذ اس دن زرقا بدصورت. یتخافتون بینہم، وہ چھپے چھپے دھیمے انداز سے، یتخافتون بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ چوری چوری بات کریں گے. اِن لبثتم الا عشرا، کہ آپ لوگوں نے مدت نہیں گزارے دنیا میں الا عشرا، مگر 10. تو کوئی کہے گا 10 سال، کوئی کہے گا 10 ہفتے، کوئی کہے گا 10 مہینے، کوئی کہے گا 10 منٹ، کوئی کہے گا 10 سیکنڈ. ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی اپروچ. نحن عالم بما یقولون، ہم جانتے ہیں بما یقولون، ان کے قول کو. از یقول امثلهم، جب ان کے ویڈیو اپالوجی ٹو شہاب صاحب، امثلهم کا معنی اعدلهم حسابا، جب اکاؤنٹنگ میں ان کے ماہر کہے جائیں گے کہ لبثتم الا یوما، آپ لوگوں نے دنیا میں صرف ایک دن گزار لیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہیبت اس دن کی ایسی ہے کہ ان کی وہ اکاؤنٹس والی ذہنیت وہ ختم ہو جائے گی، ان کا سینس چل پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور الإيمان وزينها بزينة القرآن وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 5. بل قالوا اضغاث احلام، بل قالوا، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں اضغاث احلام، کنفیوز اور ڈسٹرب قسم کے ویژنز ہیں. بل افتراؤ، نہ افتراؤ، محمد اپنے تئیں بنا چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بل، ان دوستوں کو بتائیں
ان دوستوں کو بتائیں، نہیں صفحہ بتائیں. بل ہوا شاعر، نانا بلکہ یہ شاعر ہے. رات میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آبجیکشنز کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو رد کرنے کے حوالے سے ان کی سوئی ایک جگہ پہ نہ ٹکتی کہ کس انداز سے اس کا راستہ رکوایا جائے، کس انداز سے اس کو بلیم کیا جائے. بل قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ڈسٹرب اور مکس قسم کے ویژنز اور ڈریمز، اس قرآن کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ڈریمز کی بات کر رہا ہے. بل افتراؤ، بلکہ یہ محمد اپنے تئیں بنا چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے تھوڑا نازل ہوا ہے. بل ہوا شاعر، نا ہوا شاعر، یہ شاعر ہے، شعر کہہ چکا ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، وہ لے آئے ہمارے پاس ایک ویزیبل معجزہ. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، ویزیبل معجزہ as required by the people of Makkah. Otherwise Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم had lot of معجزات. امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 معجزات جمع. اور امام بہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس میں 2000 سے بھی زیادہ معجزات ہیں. سابق انبیاء کے پاس کسی کے 1 2 3 4، حضور علیہ السلام ان thousands. لیکن وہ ڈیمانڈ کرتے تھے اپنے مزاج کے مطابق. جس طرح کل رات میں آپ کو لے گیا تھا مختلف آیات پر، مکے کے اندر نہریں ہونی چاہیے، شہد کی ہونی چاہیے، دودھ کی ہونی چاہیے، باغات ہونے چاہیے، آپ کا بنگلہ گولڈ کا بنا ہونا چاہیے، آپ کے پاس فرشتہ ہونا چاہیے 24 گھنٹے. یہ مختلف قسم کی چیزیں کہ یہ معجزات دکھائے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، وہ لے آئے ہمارے یہاں بِآیَةٍ، ایک ویزیبل معجزہ. کَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جس طرح بھجوایا گیا تھا سابق انبیاء کو اس قسم کے معجزات کے ساتھ. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ، ایمان نہیں لایا ان سے پہلے کوئی بھی گاؤں والے. آلکنا، کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہو. تو رات میں آپ کو 2 صورتوں پہ لے گیا کہ اللہ کریم فرماتے میں کفر پر کبھی بھی انسانوں کو تباہ نہیں کرتا، ادروائز دنیا میں پھر کفر اور کافر کا نام و نشان نہ ہوتا. اب اللہ کریم موجودہ دور کے کافروں پر کمزور توڑے ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتے دیٹس ناٹ دا رولز کہ میں کافر کو کفر کی وجہ سے تباہ کر دوں. البتہ جو اللہ والوں کا دل ستاتا ہے تو پھر میں اس کو معاف نہیں کرتا. تو جب کفار نے انبیاء کا دل ستایا، رات میں 2 جگہ پہ آپ کو لے گیا. حضرت نوح کے حوالے سے اللہ نے کہہ دیا جزاء لمن کان کفر، یہ کفر کی سزا نہیں تھی، مکفور کی سزا تھی. اور مکفور تھی وہ حضرت نوح کہ یہ میں انتقام لے رہا تھا نوح علیہ السلام. ما آمنت قبلہم من قریۃ، ایمان نہیں لایا ان سے پہلے کوئی گاؤں والے. آلکنا، کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہو. ہاں، وہ ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے دل ستاتے رہے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور میں نے رات مولانا روم کا شعر سنا دیا تھا کہ ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد، تا دل صاحب دل نایت بدرد. کسی قوم کو اللہ کریم نے کبھی تک تباہ نہیں کیا جب تک انہوں نے صاحب دل کا دل نہ ستایا. اور صاحب دل کون ہوتا ہے؟ Those who are calling towards Allah subhanahu wa ta'ala, those who are inviting the people to the right path of Allah subhanahu wa ta'ala. He is not causing any harm to anybody. رسول اللہ علیہ السلام بیت اللہ قریب کھڑے تھے. عقبہ ابن ابی معیط جیسے بدماش آئے، آپ کے گلے میں اس نے چادر ڈال دی اور چادر کو تاؤ دے کر حضور علیہ السلام کی آنکھیں نکل آئی. تو حضرت ابوبکر آ گئے اور عقبہ کو ایک دھکا دے دیا کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس آدمی کا جرم کیا ہے؟ صرف یہی جرم کہ یہ کہتا ہے میرا ایک لاڈ ہے جو کائنات کا خالق ہے. اس نے آپ کے مال کو، جائیداد کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ کچھ نہیں. کبھی آپ کو ابیوز کیا ہے؟ نہیں. کبھی آپ کے ساتھ سخت زبان میں بات کی ہے؟ نہیں. یہ تو سخت زبان کہتا ہی نہیں. صحیح.
ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ایمان نہیں لائے کوئی گاؤں والے ان سے پہلے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہو ایمان کے باوجود، ایسا نہیں ہوا۔ افہم یؤمنون، آیا یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے الا رجالا مگر انسان اور مرد، انسان اور مرد۔ انسان کیوں اللہ نے بھیجائے؟ اس لیے ٹو بی اے رول ماڈل فار ادر ہیومن بینگ، کہ انسان ہو کے نبی رول ماڈل بن سکتا ہے۔ اگر فرشتہ آیا تھا تو فرشتے کے تو وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتے جو ہمارے ریکوائرمنٹس ہیں۔ ہم کہاں سے ڈھونڈ پاتے کھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کسب کیسا کرنا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی ناجائز ہے، اس لیے کہ they have no any connection and concern with all these kind of things۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے انسان بھجوائے اس لیے کہ رول ماڈل بنے، اور میں نے مرد بھجوائے تو مرد اس لیے بھجوائے کہ they can do contact with each other, with everyone and every individual, but as far as the women are concerned they will be in touch with only their kith and kin, not with a stranger one۔ شریعت میں تو ان کے لیے ایسی کوئی اجازت نہیں کہ وہ اسٹرینج کے ساتھ بھی کانٹیکٹ رکھیں، نہیں، انہیں اسٹرینج کے ساتھ کانٹیکٹ، اور پیغمبر کا کام تو انسانوں کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے فار دی سیٹ پرپز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے سارے پیغمبر بھیجوائے وہ سارے انسان تھے اور مرد تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہے جو رات میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا پیغمبر نے آنا تھا، فرشتے نے آنا چاہیے تھا، تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے نہیں بھجوایا تھا آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مگر مرد، نوحی الیہم ہم انہیں وحی کرتے رہے، فاسألوا اہل الذکر آپ پوچھ لو اہل الذکر دانش مندان قوم سے، فاسألوا اہل الذکر آپ پوچھ لے تاریخ دانوں سے، فاسألوا اہل الذکر آپ پوچھ لے پیپل آف دی بک سے، کیونکہ مشرکین مکہ وہ رسول پاک کے مقابلے میں یہود اور عیسائی کی بات پہ زیادہ اعتماد کرتے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد پہ تو آپ لوگوں کا اعتماد نہیں ہو رہا، چلو پیپل آپ کی بک سے پوچھے کہ آپ کے پیغمبر انسان تھے کہ فرشتے تھے، تو بھی بتائیں کہ وہ ہیومن بینگ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ نہیں بھجوایا ہم نے آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مگر مرد، رجال دیکھیے پلورل آف رجل، نوحی الیہم ہم انہیں وحی کرتے رہے، فاسألوا اہل الذکر آپ سوال کریں اور پوچھ لے اہل الذکر علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر آپ لوگ خود نہیں جانتے۔ اور اس قسم کی آیات یا ایک آیت آپ ذرا چلے سورہ نحل کو واپس 14ویں پارے میں، آیت نمبر 43۔ نکال لیا 273۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، the same words کسی زبر زیر کا فرق بھی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھجوایا إِلَّا رِجَالًا مگر انسان مردوں کو، نوحی الیہم ہم انہیں وحی کرتے رہے، فاسألوا اہل الذکر آپ پوچھ لے اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون اگر خود نہیں جانتے۔ بازیں میں آگے بالبینات ہم نے بھجوا دیے تھے پیغمبروں کو، بالبینات شریعتوں کے ساتھ، بینات شریعت کو کیا کہتے؟ شریعت ان انگلش وی کین سے لاز، شریعتوں کا معنی کیا ہے؟ لاز اینڈ رولز۔ بالبینات ہم نے پیغمبروں کو قوانین کے ساتھ بھجوا دیا تھا، اور بینات بان یبینو بینن و بینونتن، بین اس کا مصدر ہے،
بین کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک مفہوم نورانیت، کیا نورانیت، اور دوسرا مفہوم جدا کردن، کہ وہ ایسے قانون تھے کہ جائز اور ناجائز کو جدا کر رہے تھے، حلال اور حرام کو جدا کر رہے تھے، لیگل اور انلیگل کو جدا کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں دیز ور شائننگ لاز، یہ ایسے بلیک قانون نہیں تھے کہ ایک سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جس کو پکڑنا چاہے جیل لے چلے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میری شریعت میں ایسی کوئی سیکرٹ لاز کی بات نہیں ہے، وہ بالکل کلیئر کٹ شائننگ لاز، ہر ایک کو معلوم ہے۔ بالبینات والزبر، ہم نے انہیں بھجوا دیا تھا شائننگ قوانین کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا الیک الذکر اور نازل کر دیا ہے ہم نے آپ کے پاس الذکر، علم اور وحی، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کر سکیں، تشریح اور تفسیر کر سکیں انسانوں کے سامنے ما اس کتاب کے نزل الیہم جو ان کو نازل کر دیا گیا ہے۔ تو اٹ مینس کہ this holy book is revealed by Allah, and so is the case of its explanation and interpretation. Therefore we are bound to look into the hadith and sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when we are going to interpret this holy book. First of all, you must have a knowledge, all around knowledge, and inclusive knowledge of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otherwise you will go astray of the path of Allah. You will say I was studying the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala and it has taken me far away from the right path, because you don't know what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in this regard. کہ حضور نے اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کر دی، حضور نے اس کو کس طرح ایکسپلین کر دیا. He was the first ever interpreter of this holy book. تو ہم نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ تفسیر کے مسلمہ طریقے تفسیر کے کتنے ہیں؟ 5. فرسٹ آف آل تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر کرنا قرآن سے. سیکنڈ تفسیر القرآن بسنہ، حضور کے سنہ اور حدیث سے. تھرڈ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، حضور کے ڈائریکٹ جو اسٹوڈنٹ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہی کے قول و عمل کی روشنی میں. چوتھی تفسیر القرآن باقوال التابعین، جو صحابہ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، they were recognized scholar of holy Quran and Sunnah. تو پھر ان کی ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن، ان کی ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن. اور 5 نمبر پر تفسیر وفق القواعد العربیہ، تفسیر وفق القواعد العربیہ، کہ بھائی کلاسیکل پوئٹری آف دا عربین پیپل اینڈ کلاسیکل پروز آف دا عربین پیپل، وہ اس ورڈ کو کس معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم قرآن پر جاتے ہیں. قرآن کی آیت کی کوئی انٹرپریٹیشن قرآن میں نہیں معلوم ہوتی، بعد میں کہاں جاتے ہیں؟ سنت الرسول اور حدیث رسول پر. وہاں نہیں ملتی تو پھر جاتے صحابہ کے پاس، صحابہ میں نہیں ملتی تو پھر جاتے تابعین کے پاس، اور تابعین میں نہیں ملتی تو پھر ہم جاتے ہیں پروز اینڈ پوئٹری میں، کہ پروز اینڈ پوئٹری میں حضور کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے شعراء وہ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے. تو پھر وہاں سے ہم پک کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ کعب بن زہیر نے اس معنی میں استعمال کر دیا اپنے شعر میں، زہیر بن حرب نے اس انداز سے استعمال کر دیا ہے، امیہ بن ابی سلط نے اس انداز سے استعمال کر دیا ہے، لبید نے اس انداز سے استعمال کر دیا ہے، فلاں نے اس انداز سے استعمال کر دیا ہے. اور ذمہ آ رہی. تو اب آیت نمبر 43، دی سیم آیا وچ از دیئر ان سورہ الانبیاء، کہ اللہ کریم فرماتے کہ اہل ذکر اور اہل علم سے پوچھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو یہاں سے ایک اہم مسئلہ، مسئلۃ الاجتہاد والتقلید، مسئلۃ الاجتہاد والتقلید، اجتہاد اور تقلید کا بنیادی مسئلہ جو آج کے دور میں ماڈرنائزڈ لوگوں کے نزدیک ایک مصیبت بنی. اچھا تو ہم رسول اللہ کو نہیں فالو کر رہے، امام ابو حنیفہ کو فالو کریں گے. رسول اللہ کو نہیں فالو کر رہے، ہم فالو کریں کس کو؟ امام شافعی کو، مالک کو، احمد بن حنبل کو. When you are going there to a court of law, when you do go there to a court of law, so you are contacting the Congress, who is the original legislation of the laws of America, or you are contacting the attorney at law. اچھا کہاں جاتے آدمی؟ بھائی آپ اٹرنی کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اٹرنی کا سپورٹ کیوں رہے ہیں جبکہ کانگریس موجود ہے؟ یو شوڈ ہیو اے کنٹیکٹ وتھ کانگریس، اور یو شوڈ ہیو کنٹیکٹ وتھ سینٹ آف امریکہ. دے آر دا اوریجنل لیجسلیچر. نو، they are the legislature, but these are the interpreters. These are the people attorney at law. These are the people who do interpret the laws given by the Congress or the American government. So is the case of Aimma. We are not following Aimma. We are following whom? Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and interpreted and explained by these attorneys.
They were the attorneys. Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Malik, Ahmad ibn Hanbal, Imam Shabi, Sufyan Thawri, Ibn Uyayna, Qazi ibn Abi Layla, Muhammad ibn Hassan, Qazi Abu Yusuf, Nuh ibn Abi Maryam, Hassan ibn Ziyad. They were not only 4. There were hundreds of imams and hundreds of attorneys. لیکن یہ 4 نے فیم کیوں لے لیا؟ تو میں نے آپ کو تفصیلی بتا دیا تھا کہ 4 کے فیم کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو کلاس اسٹوڈنٹس کی ایسی مل گئی جنہوں نے کمپائل کر دیا، انہیں ایکسپلینیشن کو کمپائل کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اماموں کے فالو کرنے والے حکمرانوں نے دنیا پہ حکمرانی کی اور انہوں نے شریعہ کو انڈر دی سیم انٹرپریٹیشن امپلیمنٹ کر دیا. تو جب یہ دو سپورٹ مل گئے تو احمد بن حنبل، امام مالک، شافعی اور ابو حنیفہ ان کے استاد گمنام ہو گئے اور شاگردوں نے جمع مقابلہ لیا. امام شافعی ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن شافعی کو جانتا ہے. شافعی کو نہیں جانتا جو امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے، مالک کے بھی استاد تھے. بات میں آ رہی؟ Why? Because of these 2 things. One, compilation, and the second one, implementation. But based upon these 2 pillars, compilation and implementation. So it means that in shape of knowledge, and in shape of law, both یہ ان کا جو فقہ ہے وہ کنوے ہو گیا نیکسٹ جنریشن کو. پر ایک بار جو چل پڑا تو چل ہی پڑا، ایک بار جو چل پڑا تو چل ہی پڑا. اب بنیادی بات اتحاد اور تقلید کی وہ یہ کہ اللہ کریم نے انسان کو وہی نیچر دے دیا ہے جو عام انسانوں کا نیچر ہے. حیوان کھانا کھاتا ہے اور انسان حیوان کھاتا ہے اور انسان وہ بھی کھاتا ہے. حیوان پیتا ہے اور انسان وہ بھی پیتا ہے. حیوان سیکسول سیٹسفیکشن کے لیے تگودو کرتا ہے اور انسان وہ بھی کرتا ہے. حیوان اپنے کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اپنے ڈیفنس کے لیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتا ہے اور انسان وہ بھی اسی طرح کرتا رہتا ہے. لیکن اب یہ چیزیں تو انسان اور حیوان کی مشترک ہیں لیکن انسان کی 3 خصوصیات ہیں. انسان کی 3 خصوصیات ہیں جو اللہ نے حیوانوں کو نہیں. ایک، فرسٹ آف آل، جسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رائے کلی. کیا رائے کلی؟ کہ حیوان صرف میٹیریل فوائد کے پیچھے بھاگتا ہے جبکہ انسان میٹیریل کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل فوائد بھی ڈھونڈتا رہتا ہے اور ریسرچ کرتا رہتا ہے. صرف میٹیریل فوائد کو نہیں دیکھتا. وہ چاہتا یہ ہے کہ میں عقل کے اساس پر کوئی ایسی چیز حاصل کروں جس سے یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں رائے کلی. تو یہ انسان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں. تو عقل نہیں تو وہ معقول فائدے کو بھی نہیں جانتے. یہ ایک بات. انسانوں کی دوسری خصوصیت حب الجمال والنفاسہ. حب الجمال والنفاسہ. کتے کو جیسا تیسا گوشت بھی ملے وہ کھا جاتا ہے، جیسا تیسا گوشت بھی ملے وہ کھا جاتا ہے. لیکن انسان چاہتا ہے سپر مارکیٹ کا ہو اور پھر مسلمان چاہتا ہے کہ حلال بھی ہو. انسان چاہتا ہے کہ سپر مارکیٹ کو، اور جب مسلمان ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سلاٹڈ بھی ہو ان دا پراپر پے. صحیح. تو سپر مارکیٹ کا کیوں ہو بھائی؟ کہیں سے گند اٹھائے نہیں. جمال اور نفاست اس کے نیچر میں. جمال اور نفاست اس کے نیچر. حیوان وہ بھی گر رکھتا ہے. کیسا گر؟ چوہا بھی گر رکھتا ہے. بل کیا؟ بل. چونٹی وہ بھی گر رکھتا ہے، اس کا سوراخ. شیر جو جنگل میں ہوتا ہے وہ بھی گر رکھتا ہے. گیدڑ وہ بھی گر رکھتا ہے. سانپ وہ بھی گر رکھتا ہے کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے. اور انسان بھی گر رکھتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ کہاں ہو؟ گرینڈا ہیلز میں ہو. کہاں؟ گرینڈا ہیلز میں. اور رینالڈی کے اپر سائڈ پر ہو. کہاں؟ ہاں رینالڈی کے اپر سائڈ پہ ہو. اینڈ اس کی اپیئرنس وہ بالکل وائٹ ہاؤس جیسی ہو. صحیح. اور اندر ساری چیزیں مجھے پرووائڈ. تو اسے کہتے ہیں حب الجمال والنفاسہ. اب حیوان وہ بھی سیکسول سیٹسفیکشن کے لیے دوڑتا رہتا ہے. جب ہیٹ ٹائم مادے کی آ جاتی ہے وہ ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہے. اور جب اسے کوئی مرد ملتا ہے حیوانوں میں سے، گائے کو بیل ملتا ہے، بکری کو بکرا ملتا ہے، بیڑ کو دمبا مل جاتا ہے، تو سیکسول سیٹسفیکشن دونوں کی ہو جاتی ہے. سیکسول سیٹسفیکشن حیوان بھی چاہتا ہے لیکن انسان، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں وائف. اور کیسے ہو؟ بنی اسرائیل والی گائے. کیسی وائف؟ بنی اسرائیل والی گائے کہ خوبصورت بھی ہو، صحیح ہے، جوان بھی ہو، جوان بھی ہو. نمبر 3 اعلیٰ حسب نسب کا بھی مالک ہو. نمبر 3. چوتھا ان کے والد صاحب یہاں کانگریس کے ممبر اور پاکستان میں قومی اسمبلی کا ممبر کم از کم اگر زیادہ نہ ہو، یا اگر یہ بھی نہ ہو کم از کم انکم ٹیکس کا انسپیکٹر تو ضرور ہو.
صحیح. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ اسے کہتے ہیں حب الجمال والنفاسہ. تو یہ انسان کی دوسری خصوصیت ہے. اور انسان کی تیسری خصوصیت الایجاد والتقلید، کہ ان میں جن کا عقلی اپروچ ہو جاتا ہے وہ کوئی چیز انوینٹ کر دیتا ہے، ایجاد کر دیتا ہے. اور جب وہ ایجاد کر دیتا ہے so the same way is exploited and used and utilized by the remaining human being. بل گیٹ نے جو کر دیا تو لوگوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا، تبھی تو وہ بلینئر بن گیا. صحیح. تو ایجاد کرنے والا انسان مل جاتا ہے، وہ ایجاد کر جاتا ہے اس لیے کہ اس کا عقلی اپروچ ہو گیا. تو باقی جن کو وہ چیز تو مطلوب ہے لیکن ان کی عقل کا وہ اپروچ نہیں جو اس آدمی کا ہو گیا، اس فیکٹری کا ہو گیا، تو وہ ان کی تقلید شروع کر دیتا ہے. کیا کر جاتا ہے؟ ناؤ دیٹ از لاجیکل کہ موجد کی تقلید ہونی چاہیے. جن کی عقل پہنچنے والی ہو تو باقی نہ پہنچنے والے لوگ اسی کی تقلید شروع کریں. دیٹ از a recognized practice amongst the human being. So is the case of deen. So is the case of deen. پیغمبر کا عقل پہنچنے والا تھا تو لوگ ان کو فالو کر رہے تھے دین کے حوالے سے. صحابہ کا عقل پہنچنے والا تھا دین اعتبار سے تو تابعین ان کو فالو کر رہے تھے. تابعین کا عقل پہنچنے والا تھا تو لوگ ان کو فالو کر رہے تھے. ائمہ کا عقل پہنچنے والا تھا دین کی انٹرپریٹیشن میں تو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. اب ایک محدود مقام پہ دیکھ، ہمارے گرینڈا ہل میں سارے لوگ فتوے دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ ہاں میں ہی دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا یہ اعتماد ہے کہ یہ دین کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. تو اٹ مین کہ آئی ایم گوئنگ ٹو انوینٹ سم تھنگ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ اینڈ ٹو گیو دیم اے اسپیشل ورڈکٹ اور جوڈیشل اوپینین اور جوڈیشل ورڈکٹ اور جیورسٹک اوپینین. تو میں جیورسٹک اوپینین دے دیتا ہوں اور آدمی اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں اسے یہ حرام ہے، وہ تقلید کر جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ حلال ہے تو وہ تقلید کر جاتا ہے. اب میری اتھارٹی کیا ہے؟ میں کہاں سے لے لیتا ہوں؟ I am going right away to the fiqh of Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa, but not only to the fiqh. I do know the very source of that fiqh. کہ اس specific issue میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ایسی کیوں کی؟ اس لیے کہ there is a hadith narrated by Jabir ibn Abdullah رضی اللہ تعالیٰ. امام شافعی نے ایسی بات کیوں کی؟ because there is a hadith narrated by Ka'b ibn Ujrah رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پریارٹی کیوں دی اس حدیث پر؟ because that is much more authentic than the hadith narrated by Ka'b ibn Ujrah. While that was authentic according to Imam Shafi, so he is bound to follow this hadith, but Abu Hanifa was bound to follow that hadith because according to his knowledge this is the much more authentic hadith. بات ذہن میں آ رہی؟ تو یہاں سے مسئلہ تقلید کا کہ شخصی تقلید واجب ہے. شخصی تقلید واجب ہے. کبھی کبھار یہ عرب میں ایک نیا فکر ڈیولپ ہو چکا ہے. کہاں پہ؟ سعودی فاضل صاحب، عرب دنیا میں ایک نیا فکر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ تقلید واجب ہے لیکن شخصی نہیں. تقلید واجب ہے لیکن شخصی نہیں. تقلید واجب ہے means you must roam inside these four مذاہب. ایک بات ابو حنیفہ کی، دوسری شافعی کی، تیسری احمد بن حنبل کی، چوتھی امام مالک کی. صحیح. جو بھی آپ کو راس آئے وہاں سے اٹھاتے رہیں. وہاں سے ہاں کیا کریں؟ وہاں سے اٹھاتے رہیں. تو تقلید واجب ہے but you must roam in the circle of these four ائمہ. Well, that is not the proper case. The proper case is either you must follow this imam or that imam or that imam or that imam. Why? یہ pick and choose کس کا حق ہے؟ ان سارے ائمہ کو تو اپنے اتھارٹی کا پتہ تھا کہ میرا سورس کیا ہے اس مسئلے میں. یہ جو میں فقہ کمپائل کر رہا ہوں اس ایشو کے لیے میرا سورس کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے، حضور کا قول ہے، حضور کا پریکٹس ہے، قرآن کی ایک آیت کی انٹرپریٹیشن ہے. کیا کچھ ہے جو میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں اور اس فقہ کو کمپائل کر رہا ہوں. واضح میں آ رہا ہے؟ تو ان کو تو اپنی آتھینٹک سورس معلوم تھی. آتھینٹک سورس معلوم تھی. اب آپ پک اینڈ چوز کریں گے based upon what type of source you have. You know کہ in this case Imam Shafi رحمۃ اللہ علیہ he has so much authentic source than Imam Abu Hanifa, therefore I do follow Imam Shafi in this specific issue. You don't know even the source of Imam Shafi. You don't know even the source of Imam Abu Hanifa regarding that specific issue. تو اگر کوئی مجتہد ابو حنیفہ اور شافعی کے اسٹیٹس کا وہ پیدا ہو گیا تو ہم اسے حق دے دیں گے کہ you can pick and choose. You can pick and choose, but until and unless you are not and you do not have the same status in Quran and Sunnah, so you don't have any right to do pick and choose. You do follow either this one or that one. اور تقلید میں نے بتا دیا کہ یہ تقلید ایسی بات ہے کہ یہ عقلی ہے. عام لوگ عام لوگ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں.
ایک آدمی نے ایک دن مجھے یہ کہہ دیا کہ نماز کے بعد کہ یہ حدیث جی بخاری میں ہے. میں یہ بخاری کو میں نہیں جانتا، بخاری کون تھا؟ اس نے کہا وہ نہیں بخاری. میں نے کہا بخاری تو بھائی یہ بخارا ایک وطن ہے. بخارا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک وطن ہے وسطی ایشیا. بخارا ایک بہت بڑا شہر ہے، صحیح ہے. تو وہاں کے سارے لوگ بخاری ہوتے ہیں. وہاں کے سارے، جس طرح یہ جہلمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جہلمی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پشاوری بیٹھا ہوا ہے، صحیح. اور یہ ہمارے عبدالرحمن صاحب جو بیٹھے ہیں یہ پشاوری پلس کراچی بیٹھا ہوا ہے، صحیح. اب پشاوری تو کسی کا نام نہیں. ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف پیپل دے آر پشاوریز. جہلمیز ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف پیپل دے آر یہ لاہوری بیٹھا ہوا ہے. تو لاہوری صرف جاوید صاحب ہیں. لاہور میں کتنے لاہوری ہیں؟ ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف لاہوری. تو میں نے کہا میں بخاری کون؟ اس نے کہا وہ بخاری نہیں جو. میں نے کہا بھائی اس کا نام بتایا تھا کہ میں ذرا ریکگنائز کر سکوں، صحیح. اب وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ تو پشتون مولوی سے پالا پڑا ہے. میں نے کہا جب تک میں آدمی کو ریکگنائز نہیں کرتا تو میں اس کی کتاب کو بھی ریکگنائز نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا بیٹے ٹانگ نہ اڑاؤ. جو کام آپ کا نہ ہو، جو فیلڈ آپ کا نہیں، اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ. یہ کام میرا ہے، یہ آپ کا نہیں. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ محمد ابن اسماعیل ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بززبہ البخاری الجعفی الیمانی، کہ میں اس کا سارا جینیالوجیکل ٹری آپ کو بتا دوں، صحیح. اینڈ ہو واز دیٹ امام بخاری ہی واز ناٹ اے مجتہد. ہی ہمسیلف واز دی مخلد آف امام شافعی رحمہ اللہ. تو میں نے کہا جس بخاری کو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ غیر مقلد کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بخاری کو پیش کریں. غیر مقلد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ امام نسائی کو پیش کریں، امام ترمذی اور ابو داؤد کو پیش کریں. Because all of these muhaddisین they themselves were following امام شافعی رحمہ اللہ. They were مقلدین of امام شافعی. تو ایک آدمی جس نے کتاب لکھی ہے وہ خود تقلید کر رہا ہے اور آپ اس کی کتاب سے تقلید کے خلاف کوئی ڈھونڈ رہے ہیں. تو اٹ مین کہ آپ اس کی کتاب کو اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں. تو فاضل صاحب ان ادر ورڈ اس کا معنی کیا ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں. ترمذی کو اپنی کتاب کی اتنی سمجھ نہیں آئی تھی جتنی کو آپ کو آ رہی ہے. امام ابو داؤد وہ اپنی کتاب کو اتنا نہیں سمجھتا تھا جتنا کہ اس نے کہا نہیں جب میں مقصد یہ کہ امام بخاری کی حدیث کتاب کے حدیثیں ساری آتھینٹک ہیں. میں نے کہا اکارڈنگ ٹو امام بخاری اینڈ بیسڈ اپان دا کنڈیشن ہی ہیز لیڈ ڈاؤن these are authentic. Otherwise, according to all other muhaddiseen, there are 80 hadiths in the book of Imam Bukhari which are da'if and unauthentic. But to Imam Bukhari, these are authentic. While to Imam Muslim, the entire book is authentic, but there are 160 hadiths which are not authentic according to other muhaddiseen. میں نے کہا یہ ایک مستقل فن ہے اسماء الرجال. ہم ایک ایک راوی پر وہاں بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ راوی پیدا کہاں ہوا، یہ کیسے ماحول میں پلا کیوں، اس نے پڑھا کہاں، اس نے تعلیم کے لیے کہاں کہاں سفر کیے، اس کی حدیث کی سند تفسیر کی سند کس کے ساتھ جا ملتی ہے، صحیح. اس نے بھی علمی میدان میں کیا کام کر کے دکھایا، ان سے کس کس نے استفادہ کیا، کوئی قابل ذکر شاگرد بھی ان کے ہیں یا نہیں ہیں، صحیح. تو میں نے کہا ہم ساری چیز تو پھر ہم کہہ رہے تھے کہ ناؤ دیٹ نیریٹر از آتھینٹک ون. اب اگر یہ روایت میں ہو تو ہم کہیں گے کہ ٹو ہم دیٹ حدیث از آتھینٹک. بس ذمہ رہی تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور خصوصاً کہاں یہاں. تو سب کہاں تو واپس اپنے سبق پہ سورہ انبیاء آیت نمبر 7. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے نہیں بھجوایا تھا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد. مگر مرد تو مرد انسان ہی ہوتا ہے. کہ انسان اس لیے بھجوایا کہ انہوں نے انسان کے لیے رول ماڈل بننا تھا، اور مرد اس لیے بھجوایا کہ he would be in touch with the strangers also while the female would not be so. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے نہیں بھجوایا تھا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد. نوحی الیہم، ہم انہیں وحی کرتے رہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ پوچھو اہل علم سے. إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ لوگ خود بات کو نہیں جانتے تو اہل علم کی بات کی تقلید کرو، اہل علم کی بات کی تقلید کرو. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. آپ ذرا چلے جائیں سورہ الفرقان 19ویں پارے میں.
18ویں میں شورا آیت نمبر 7 دیکھیں، سورت کا آیت نمبر 7 دیکھ لیا. وقالوا ما لهذا الرسول، مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا، ما لهذا الرسول، اس پیغمبر کو کیا ہو گیا. امیزنگ، what type of پیغمبر اینڈ میسنجر ہی از. عجیب پیغمبر ہے. اس پیغمبر کو کیا ہوا؟ بھائی کیا ہوا؟ یاکل الطعام، یہ روٹی بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی جاتا رہے. عجیب پیغمبر ہے. اگر یہ پیغمبر ہوتے تو روٹی کھاتے، اور یہ پیغمبر ہوتے تو رابس اور ہیوز جاتے یا وانس کلب میں جاتے فلاں فلاں. اس کو سٹور میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ روٹی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر نہیں ہو سکتا. روٹی بھی کھاتا ہے، سٹور میں بھی جاتا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول نذیرا، اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ 24 گھنٹے اس کے تائید کے لیے موجود ہو. جیسے یہ پیغام دے دے تو فرشتہ فوراً اس کی تائید کر دے. ابھی آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 20 پر. اللہ جواب دے دیتا ہے. یہ جواب ہے ان کے اعتراض کا کہ پیغمبر روٹی کیوں کھاتا ہے اور بازاروں میں کیوں جاتا ہے. تو اللہ نے جواب دے دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے کوئی بھی پیغمبر، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ سارے روٹی بھی کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں بھی جاتے رہتے. اس لیے کہ ان کی انسانی ضروریات تھی. دودھ چاہیے تھا، ہنی چاہیے تھا، گروسری کی ضرورت تھی، چائے کے پتے چاہیے تھے، چینی چاہیے تھی، فلاں چیز. یہ کہاں ملتا ہے؟ مسجد کے اندر برستا رہتا ہے. مسجد کے اندر دودھ کی بارش ہوتی ہے. ہاں کہ امام صاحب یہاں سے چودھری فاضل صاحب وہ راسٹ میں جائے گا، امام صاحب یہاں نلکا لگا ہوگا دودھ کا. اس نے بھی دا سیم اسٹور ہی شوڈ گو، اور اس نے بھی گروسری وہاں سے خریدنی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں سارے انبیاء اسٹوروں میں بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، بیکاز دے ور ہیومن بینگ. And so is your case. You are also one of the human being. You should do it the same way. تو واپس اپنے سبق پہ. یہاں پہ اللہ آج کے سبق میں دوسرا جواب دے رہا ہے. وہاں تو یہ جواب دے دیا وہاں کہ پیغمبر انسان ہوتا ہے، انسان کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان بازاروں میں بھی جاتا رہتا ہے. بازار میں آ گئی. اور یہاں دوسری بات کی تھی، یہاں دوسری بات کہ بھائی یہ زندہ ہے، زندوں کو ضرورت ہوتی ہے. اگر مردہ لاش ہوتا تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. مردہ لاش ہوتا کھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور مردہ لاش ہوتا تو رابس اور ہیوز میں بھی نہیں جا سکتا تھا. یہاں پہ دوسرے انداز سے جواب دے دیا، وَمَا جَعَلْنَاهُ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے نہیں بنایا تھا ان پیغمبروں کو جسدن، جس سے جسے ہم اردو میں لاش کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی. جسدن کا معنی ڈیڈ باڈی. وَمَا جَعَلْنَاهُ جَسَدًا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا تھا ان کو ڈیڈ باڈی، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ وہ طعام نہیں کھاتے تھے، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہمیشہ وہ دنیا میں رہنے والے تھے، نہ ہمیشہ وہ دنیا میں رہنے. پیغمبر کے متعلق یہ کہتے رہے کہ اس پہ موت نے تو آنا ہے. انہوں نے پوچھ لیا رسول پاک سے، آپ مریں گے؟ رسول پاک نے کہا ہاں. میرے خدا نے کہہ دیا انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور سارے لوگ بھی مریں گے. رسول پاک نے کہہ دیا یس آف کورس I'll die, I'll pass away، میں مروں گا. تو انہوں نے کہا عجیب پیغمبر ہے، موت بھی اس پر آتی ہے. پیغمبر ہوتا تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندہ رہتا. ویسے تھے بڑے پکے حرامی یہ جو جن کا پالا، جس سے رسول پاک کا پالا پڑا تھا، وہ کوئی چھوٹے موٹے حرامی نہیں تھے، پکے حرامی تھے وہ. کیوں درانی صاحب؟ پکے تھے کہ چھوٹے موٹے تھے؟ اب ابو جال جیسا پکا شیطان آپ کو کہاں ملتا ہے؟ وہ بڑا، وہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو ہوتا ہے نمبر 10، اس کے نمبر بھی نہیں تھے، اس نے سارے نمبر کراس کر دیے تھے، پڈے باز تھا. وَمَا جَعَلْنَاهُ جَسَدًا، ہم نے نہیں پیدا کیا ان کو لوتڑے گوشت کے، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ روٹی نہ کھائیں،
وما كانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے تھے، لیکن پیغمبر پھر بھی تھے، تو روٹی بھی کھاتے تھے، پیغمبر بھی تھے، مرے بھی پیغمبر بھی تھے، آپ روٹی کھاتے ہیں پیغمبر بھی ہیں، آپ مریں گے بھی اور پیغمبر بھی ہیں، صحیح۔ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم، پھر ہم نے صادق کر دیا، سچا کر کے دکھایا ان پیغمبروں کے ساتھ اپنا وعدہ۔ تو ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو آپ کو بچت ملے گی اور یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ہسٹری دیکھیں، ہم نے پیغمبروں کو بچایا اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ نوح کو بچایا کشتی میں سوار کر کے اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا، حضرت ہود کو بچایا اور قوم عاد کو غرق کر دیا، حضرت صالح کو بچایا اور قوم سمود کا بیڑا غرق ہو گیا، لوط کو نکالا وادی لوط سے اور قوم لوط کا، یہ قوم لوط کا کرشمہ ضرور دیکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی ویزیبل چیز ہے، آج تک جائیں اور ڈیڈ سی دیکھیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ عذاب کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ترکنا فیہا آیۃ بینہ لقوم یعقلون، اگر آپ کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں تو آپ جا کے ڈیڈ سی کو دیکھیں اور آپ قوم لوط کے وادی کو دیکھیں اور وہاں پہ وہ برسائے ہوئے پتھر دیکھیں، ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ ثم صدقناهم الوعد، پھر ہم سچا کر کے دکھایا ان کے ساتھ اپنا وعدہ، وانجیناہم، ہم نے چھٹکارا دیا ان کو، ومن نشاء، اور ان سارے لوگوں کو جن کو ہم نے چھٹکارا دلانا چاہا یعنی مومنوں کو، وَآلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہلاک کر دیا ہم نے پڈے بازوں کو۔ مسرف کا معنی جس کا کوئی لیمٹس نہیں ہوتے، وہ ایسا ٹرانسگریسر ہوتا ہے کہ اس نے سارے باؤنڈریز کراس کیے ہوتے ہیں، اس کو مسرف کہتے ہیں۔ وَآلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے مشرکین کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، لَقَدْ أَنزَلْنَا، تاکہ ہم نے نازل کر دیا ہے آپ لوگوں کو کتاب، فیہ ذکرکم، اس کتاب کے اندر آپ لوگوں کے لیے ذکر موجود ہے، فیہ ذکرکم، اس کتاب کے اندر آپ لوگوں کے پاس پکا ریمائنڈر موجود ہے۔ ذکر کا معنی ریمائنڈر موجود ہے کہ اللہ کریم بار بار ان سابقہ اقوام کے عذاب کے قصے ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے۔ ایک صورت میں بیان کر دیتا ہے قوم نوح کے ساتھ یہ کیا، قوم عاد کے ساتھ یہ کیا، سمود کے ساتھ یہ کیا، لوط کے ساتھ یہ کیا، قوم شعیب کے ساتھ یہ کیا، قوم تبع کے ساتھ یہ کیا، فرعونیوں کے ساتھ یہ کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کیا۔ اللہ کریم فرماتے بار بار میں ریمائنڈ کروا دیتا ہوں۔ تو یہ بار بار ریمائنڈ سے بھی آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے، آپ میں عقل نہیں، عقل نہیں، تو وہی بات ہے کہ عقل تو تھی، ہدایت۔ حضرت عمر والی بات یاد رکھنی ہے، حضرت عمر کی بات کہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے کھجور کا بنا ہوا خدا کھا لیا، کھجور کا بنا ہوا خدا کھا لیا۔ تو حضور نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَكُمْ عُقُولٌ، آپ لوگوں کے کھوپڑی میں عقل نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا كَانَتْ عِنْدَنَا عُقُولٌ وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ ہدایہ، عقل تھا جی، ہدایت نہیں تھی۔ اب یہ لوگ جو میں نے کل بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ جو دوڑ رہے ہیں حیوانوں جیسے، اور جن کی زندگی حیوانوں جیسے، ننگے تڑنگے، ڈرنک، ماں بہن بیٹی بھائی بیٹا باپ، کسی چیز کا کوئی تمیز ہے کوئی تمیز؟ تو یہ زندگی کیسی زندگی؟ حیوانوں کی۔ اب عقل ان کی دیکھیے، عقل پیسیفک اور اٹلانٹک پہ اندر گھس رہی ہے۔ عقل ان کی دیکھیے، اسکائی لیب پہنچا رہے ہیں اسپیس میں۔ عقل ان کو دیکھیے، مارس پہ جا رہے ہیں، کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن ہدایت نہیں تو بس حیوان بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کی بات بڑی قیمتی ہے کہ کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایہ، عقل تو تھی لیکن لقد انزلنا الیکم کتابا، تحقیق ہم نازل کر چکے ہیں آپ کو کتاب، فی ذکرکم، اس کتاب کے اندر آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر موجود ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا آپ لوگ عقل نہیں کر پاتے کہ ذرا سوچ تو لیں؟ آپ لوگ عقل نہیں کر پاتے، ذرا سوچ تو لیں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، وَكَمْ قَسَمْنَا، اور بہت سارے ہم نے ہلاک کر دیے تھے، مِنْ قَرْيَةٍ، شہر، کیا بہت سارے گاؤں شہر اور قصبے ہم نے ہلاک کر دیے، ڈھیر سارے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ڈھیر سارے شہر اور گاؤں ہم نے ہلاک کر دیے تھے، کیوں؟ کانت ظالمتن، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 6 سے،
آیت نمبر 6 پہ واپس جائیں، وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، ہم نے ایمان والے لوگوں کو کبھی ہلاک نہیں کیا. ایز عام عذاب کبھی ہم نے ایمان والے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا. ایز عام عذاب ہم نے کبھی ایمان والوں کو ہلاک نہیں کیا. اب یہاں اللہ کریم کہ جن کو عمومی انداز سے میں نے ہلاک کیا ان میں ایمان توڑی تھی، ایمان تھا ہی نہیں. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ڈھیر سارے گاؤں اور شہر ہم نے تباہ کر دیے تھے. كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ شہر اور وہ گاؤں والے ظالم تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کر دیے تھے ان کے بعد دیگر اقوام. ایک کو تباہ کر دیا تو دوسرے قوم کو لے آئے. قوم نوح کو تباہ کر دیا تو قوم عاد کو لے آیا. عاد کو تباہ کر دیا تو قوم سمود کو لے آیا. قوم سمود کو تباہ کر دیا تو لوط والوں کو لے آیا. ان کو ہلاک کر دیا تو شعیب والوں کو لے آیا. شعیب والوں کو ہلاک کر دیا فرعونوں کو لے آیا. فرعونیوں کو ہلاک کر دیا بنی اسرائیل. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا کنٹینیوس سلسلہ ہے. دیٹس اے کانسٹنٹ جاب. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پیدا کر دیتے ہم نے ان کے بعد دیگر اقوام. فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا، اور جب بھی ان اقوام نے دیکھ لیا باسنا ہمارا عذاب، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ اس عذاب سے يَرْكُضُونَ دوڑنے والے تھے. جب بھی عذاب آ جاتی اور عذاب کے نشانات ظاہر ہوتے. قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ تبوک، مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے، مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے ایک ویلی آتی ہے، اس ویلی کو کہتے ہیں حجر ویلی. کیا ویلی؟ حجر ویلی. اور دوسرا نام ہے اس کے وادی احقاف. اس کے دو نام ہیں، حجر ویلی یا احقاف ویلی. اور دو صورتیں اسی نام سے قرآن میں موسوم ہے، ایک سورہ حجر ایک سورہ احقاف. وہاں ان دونوں کا اسپیسیفکلی واقعہ ذکر ہے، وادی حجر اور وادی احقاف. تو وہ اتنے ماہر لوگ تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کھودتے ہوئے اندر ایسے بنگلے بنائے ہیں اور ایسی کشیدہ کاری وہاں کی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتا ہے. انسانی عقل دنگ. آپ نے تو پیٹرا دیکھ لیا ہے، تو پیٹرا دیکھ لیا کلوپترا. تو کلوپترا سیم تھنگ از دیئر ان وادی حجر. بس کلوپترا پہ کراس کر دیں. اب کلوپترا آدمی جا کر عقل حیران رہ جاتا ہے کہ نہیں رہا کہ بھائی یہ کیسے لوگ تھے، خدا کے بندے اتنے بڑے بڑے. تو انہوں نے وہ تھیٹر بنائے ہیں، ہزاروں کرسیاں گویا پتھر سے خراش تراش کرتے ہوئے، اور پھر ان پہ جو چیف کی کرسی درمیان میں ہوتی، ہر ایک ٹرائب کے چیف کی، اس پر تھرون سا بنا ہوا ہے اور اسے اس انداز سے اور ہر کرسی پر کشیدہ کاری کی ہوئی ہے. اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ رکھ دیا ہے کہ سارے لوگوں کو تھیٹر پہ وہ ڈرامہ نظر آتا رہا. سو از دیئر ان وادی حجر. جو پیٹرا والے تھے جن سے اصحاب کہف دوڑ پڑے تھے. کون دوڑ پڑے تھے؟ جن کافروں سے اصحاب کہف دوڑ پڑے تھے. سو آر دیئر ان وادی احقاف اینڈ دیٹ از اسٹل دیئر. ابھی آپ جائیں وادی حجر میں دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ بھی جب آپ نے یہ معجزہ والی اونٹنی کو شہید کر دیا تو ابھی انتظار کریں، ابھی انتظار کریں. پہلے دن آپ کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن کالے ہو جائیں گے، اور تیسرے دن جب زرد ہو جائیں گے افساروں کے چہرے تو عذاب آ جائے گا. عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ عذاب کس انداز سے ہوگا، عذاب کس انداز سے ہوگا؟ تو صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جبریل امین ود لو آلٹیٹیوڈ پرواز کرے گا. جبریل امین لو آلٹیٹیوڈ، ایک جٹ اڑے یہاں گرینڈ ہلز میں، جٹ ایک جٹ اڑے اور اس کے سارے انجن وہ آپریٹ کر رہے ہوں آپریٹ، اور وہ لو آلٹیٹیوڈ ہمارے آنکھ کے پردے وہ پٹ جائیں گے، لوگ دیوانے ہو جائیں گے. صحیح. اور اس کے پر کتنے ہیں؟ 2. کتنے؟ جٹ کے کتنے ہیں؟ 2. جبریل امین کے کتنے ہیں؟ 600 پر ہیں اس کے. اور حضور کو جو اپنے باڑی دکھائی فَإِذَنْ قَصَّدَّمَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسپیس سارا ڈھکا ہوا تھا، اسپیس مشرق سے لے کر مغرب تک یہ جبریل کے بدن سے ڈھکا ہوا تھا. تو اب وہ جب لو آلٹیٹیوڈ پر پرواز کرے اور اس کے سارے انجن صحیح، تبھی تو عبداللہ ابن سوریہ نے حضور سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس جبریل وحی لاتا ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لا سکتے، اگر میکائیل آتے تو ہم ایمان لاتے. حضور نے فرمایا جبریل کیوں؟ اس نے کہا کہ اس نے تو ہمارے باپ دادوں پر لو آلٹیٹیوڈ سے پرواز کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے ساروں کا. یہ تو لو آلٹیٹیوڈ سے پرواز کر جاتا ہے، لوگوں کے دل پٹ جاتے ہیں.
تو صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ لو الٹیچیوڈ پر پرواز کر جائے گا آپ کے دل پھٹ جائیں گے، اوندے منہ گر پڑو گے، اوندے منہ گر پڑو گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک دن جب انہوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو صبح کو، بھائی آپ تو آج سرخ نظر آ رہے ہیں، اس نے کہا آپ بھی سرخ ہیں، صحیح، یہ تو صالح نے جو بات کی شاید وہی ہو رہا ہے۔ دوسرے دن ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بھائی آپ کا رنگ بہت کالا ہو گیا، اس نے کہا آپ نے آئینہ دیکھ لیا ہے، آپ کا تو میرے سے بھی کالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناؤ وی آر ویری کلوز بھائی، بہت قریب ہیں۔ تو وہ جو پہاڑوں کے اندر جو ان کے مکانات تھے اسی کے اندر گھس گئے، صحیح، کہ چلو پہاڑ کے گھر کے دانے پر ان کا جو دروازہ تھا وہ بھی پتھر سے بنا ہوا، تو انہوں نے کہا پتھر کے دروازے بن کر لو الٹیچیوڈ والے پرواز کی ساؤنڈ اندر نہیں آئے گی تو بچ جائیں گے۔ اب اللہ کریم دوسری جگہ فرماتے وکانوا مستبصرین، وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے، وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے، وہ بڑی پیش بندی کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر ان کو ہلاک کروانا یہ کوئی مشکل بات توڑی تھی میرے لیے، میں تو وہاں بھی ان کو ہلاک کروا دیتا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ تھا کہ یہ پہاڑوں والے گھروں سے باہر ہوں گے اور جبریل لو الٹیچیوڈ پر پرواز کرے گا اور وہاں مریں گے، تو میں اپنے وعدے کو تو سچا کر کے دکھانا تھا مجھے۔ تو اللہ کریم پہلے زلزلہ لے آیا، کیا لے آیا؟ زلزلہ۔ اب ایسا زلزلہ آیا پہاڑوں کے اندر کہ ایک کا سر یہاں لگتا ہے پتھر کے ساتھ، دوسرے کا یہاں لگتا ہے، صحیح، اور سارے بلیڈنگ ان کی شروع ہو گئی، تو وہ دڑام سے باہر نکل آئے۔ اب جب باہر نکل آئے تو جبریل امین تو تیار، وہ رن وے پہ کھڑے تھے، اس نے کر دیا، صحیح، اور بس مسئلہ ہی ختم۔ تو اللہ کریم فرماتے میں ایسا کر دیتا ہوں۔ فلما حسوا باسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو، اذا منا، تو ایٹ دا مومنٹ وہ اسی عذاب سے یرکضونا، دوڑ لگا رہے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہ لا ترکضو، دوڑ نہ لگائیں، لا ترکضو، دوڑ کی کوشش نہ کیجیے، ورجعو، واپس لوٹ جائیے، الی ان بنگلوں کی طرف، اترفتم پہ جا آپ تعیشات کی زندگی گزار رہے تھے۔ جو بنگلے آپ نے بنائے ہیں، جو باغات آپ نے بنائے ہیں، جو ڈیولپمنٹ اللہ نے کی، آپ لوگوں نے کیے، اللہ نے کہا اب اس شہر سے کہاں دور بھاگ رہے ہیں، واپس اپنے بنگلوں کو واپس لوٹ کے جاؤ۔ وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، واپس لوٹ کے جاؤ ان مکانات اور تعیشات میں، اترفتم پہ، جہاں پہ آپ کو ناز و نام کی زندگی دے دی گئی ہے، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے پیلسز میں واپس جائے، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، شاید کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے یہ بنگلہ کیسے بنایا۔ اب اللہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اللہ ان سے ان کا مسخرہ اڑا رہا ہے۔ کیا آپ اپنے بنگلے میں بیٹھے رہو، اب جبریل امین آنے والا ہے، وہ ایک ایک سے انٹرویو کرے گا، بہت بہترین بنگلہ ہے جی، یہ پلر تو کمال کا پلر ہے جی، اور یہ جو اس کا برآمدہ ہے یہ تو کمال کر دیا ہے کارپینٹر نے یا میسن نے، اور یہ جو آپ نے آرچ بنا دیا ہے یہ تو کمال ہے، اور یہ دروازہ لگا دیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا واپس جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو، جبریل نے آنا ہے، اس نے آپ سے انٹرویو کر دیے سارے گھر، آپ گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کہاں جا رہے ہو؟ یہ اللہ کریم ان کا مذاق تانا دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ قالوا یا ویلنا، انہوں نے اس وقت کہہ دیا یا ویلنا، ہائے ہلاک ہمارے، انا کنا ظالمین، تاکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو تھا یہ ان کا دعویٰ، دعویٰ مین فما زالت تلک دعواہم، دعویٰ کا معنی پکار، دعویٰ کا معنی پکار، ان کا چیخ و پکار یہ تھا، انا کنا ظالمین، ہائے تباہ ہو گئے، ہمارے جیسے ظالم کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ وہاں چیختے رہے کہ ہائے ہم ظالم لوگ تھے، اپنے کو تباہ کر دیا، اور کب تک وہ چیختے رہے؟ جب تک کہ ان کا بیڑا غرق نہیں ہوا۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی رہا تھا ان کا پکار اور چیخ، حتی جعلناہم، تا آ کے ہم نے ان کو بنا دیا حصیداً، کاٹا ہوا، حصیداً کاٹ، حصید اس فصل کو کہتے ہیں جسے درانتی سے کاٹا جائے، حتی جعلناہم حصیداً، تا آ کے ہم نے انہیں بنا دیا حصیداً، کاٹا ہوا، خامدین، اور مرا ہوا آگ کے راکھ کی طرح، جس طرح راکھ اور ایش ہوتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا، ہم نے انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض،
اب ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ انبیاء کے دعووں میں ایک دعویٰ ہے یا ایک موضوع ہے اعتراضات کا جواب، شبہات کا جواب، شبہات کا ایک ایک جو دے دیا، اور دوسری بات ہم نے کہا توحید اور اس کے دلائل، توت والی بات، کون سی بات؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور وہ سارے چیزیں جو اس کے درمیان ہیں، لاعبین، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم کوئی مووی چلا رہے ہیں، لاعبین کا معنی مووی چلاتے ہوئے ہم نے یہ آسمان جو بنایا، یہ زمین جو بنائی، یہ دریا اور سمندر جو روانہ کیے، یہ فارسٹ اور ماؤنٹینز جو بنائے، حیوان اور پرندے جو بنائے، سارا اور زرخیز زمینیں جو بنائی، انسیکٹس اور حشرات جو بنائے، یہ دنیا جہان کی چیزیں بنائی، اللہ کریم فرماتے ہیں میں کوئی ہالی ووڈ والا ہوں کہ مووی چلا رہا تھا، میں کوئی مووی تو نہیں چلا رہا، میں کوئی ڈرامہ بازی تو نہیں کر رہا. It has certain philosophies beyond. You are going to exploit and utilize all the kainat of Allah subhanahu wa ta'ala. You would be asked for every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ آپ یہ سانس لے رہے تھے یہ مفت میں لے رہے تھے، یہ مفت میں اگر آپ نے اللہ کو فالو کر دیا، اگر آپ نے اللہ کریم کو فالو کر دیا in your life, so Allah subhanahu wa ta'ala will never ask you about your songs and breathing. Allah subhanahu wa ta'ala will never ask you about your food you have taken, about your ration and usra which you have done in the light of Quran and Sunnah according to Sharia. نہیں پوچھے گا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جو ڈسبلیو کرتے ہیں انہی سے تو میں ایک ایک سانس کا پوچھتا رہوں گا، انہی سے ایک ایک سانس کا پوچھتا رہوں گا، اور جب ایک ایک سانس کا پوچھتا رہوں گا تو ان کے عقل ٹکانے لگ جائیں گے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سے اللہ کریم کہہ دے گا کہ آپ کو عمل کی بنیاد پر بخش دوں یا میرے فضل کی بنیاد پر. یہ عقیدے کا مسئلہ میں نے بارہا آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے علم کلام کا، کہ اگر آدمی جنت میں چلا جائے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا، اور اگر آدمی جہنم میں چلا جائے اللہ بچائے تو یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے. اگر آدمی جہنم میں چلا جائے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَا، ہم کسی کے ساتھ زیارت ہی نہیں کرتے، ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتے. That is based upon administration of justice. یہ عدل کا تقاضا تھا تبھی آدمی جہنم چلا گیا، لیکن آدمی جنت چلا گیا تو یہ پھر اللہ کا. ہمارے عبادات کتنے ہوں گے، ہمارے عبادات کتنے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دعا کر رہے تھے تو فرمایا کہ اللہ مادخلنی الجنت بفضلک، خداوندہ مجھے اپنے مہربانی سے جنت میں لے جائے، مجھے اپنے فضل سے جنت میں لے جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا انا ندخل الجنت بفضل اللہ، ہم جنت میں جائیں گے اللہ کی فضل اور مہربانی کے حوالے سے؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ انتا، آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے نہیں. حضور نے فرمایا وہ انا، میں بھی. اگر اللہ نے اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دی شاید میرا بھی مسئلہ کچھ اور ہو جائے، کیونکہ جتنی ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں تو اگر ایک ایک کا ہمارے اوپر بل بھجوائے. ہم یہاں امریکہ میں ایک چھوٹے سے گھر کے بل کے کتنے تنگ ہیں کہ نہیں تنگ، یہ پانی کا، یہ گیس کا، یہ بجلی کا، یہ میڈیکل انشورنس، یہ ٹیلی فون بل، یہ گاڑی کا انشورنس، صحیح، یہ انکم ٹیکس والے، یہ ویلتھ ٹیکس والے، یہ فلا پراپرٹی ٹیکس والے، یہ ٹریش والے، یہ سب. اچھا تو بلوں سے تو اب اگر اللہ کریم نے بھجوا دیا، کیا بھجوا، یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں، سائنٹسٹ، یہ 1962 کی یونو کی رپورٹ ہے، 1962 کی یونو کی رپورٹ ہے کہ اس زمانے میں جتنی ساری یہ الیکٹریسٹی اور بجلی پوری دنیا میں ایک گھنٹے میں صرف ہوتی تھی تو وزن کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں اس کا ویٹ ہے 18 چٹانک، کتنے یا 13 چٹانک، کتنا، اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر بل لوگوں کے بھجوائے جاتے ہیں. ایک سورج سے جو انرجی زمین کو پہنچتی ہے، جو انرجی زمین کو پہنچتی ہے، جو اوزون سے کنٹرول ہوتی ہے وہاں اضافی، وہاں وہ ایبزارب کر دیتا ہے اوزون اور جو یہاں چھوڑ دیتی ہے، تو ایک گھنٹے میں وزن کے اعتبار سے وہ انرجی 480 من ہے، 480 من. اور اس سے ہم فائدہ لے رہے ہیں. ہمارے گھر کی دیواریں اگر سورج چلا گیا تو یہ ہمارا جو بلڈنگ ہے یہ بوسیدہ ہو کر گر جائے گا، دنیا کا نظام سارا. اس لیے اللہ کریم دنیا کی تباہی کا جو ابتدا شروع کرے گا تو کہاں سے شروع کرے گا؟ سورج سے، کہ الشمس کوورت، جب سورج کالا اور ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور جب وہ کالا اور ٹھنڈا پڑ جائے، جب وہ تو مرکز ہے سارے کائنات کے نظام کا. سورج
سارے کائنات کے نظام کا، تو اب چاند کا کیا ہو جائے گا، ستاروں کا کیا ہوگا، سیاروں کا کیا ہوگا، اسپیس کا کیا ہوگا، زمین کا کیا ہوگا، فرٹیلٹی کا کیا ہوگا، اوشنز کا کیا ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں ایوری تھنگ از گان. تو پھر آپ وہاں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، جب ستارے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور ایسا پاورفل ایکسیڈنٹ ہوگا. اب کتنی باڈی ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو زمینیں ہیں، کیا ہماری جو زمین ہے، یہ زمین اپنی ساری چیزوں سمیت 13 لاکھ بار اگر اس طرح زمینیں ہو جائیں تو یہ سورج کے پیٹ میں آسانی سے سما سکتی ہیں. 1300,000 زمینیں along with its forest and oceans and mountains and all these things. تو 13 لاکھ زمینیں اس قسم کی ہوں تو سورج کے پیٹ میں آسانی سے چلی جائیں گی. اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو سورج ہے اور ایک ستارہ ہے اس کو کہتے ہیں قطبی ستارہ. کیا کہتے ہیں؟ بڑے ہائٹ پر ہے قطبی ستارہ. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو سورج ہے 54,000 سورج اس قسم کی ہو تو وہ قطبی ستارے کے پیٹ میں آسانی سے آ جاتے ہیں. قطبی ستارے کے پیٹ میں 54,000 سورج اب دیکھیے وہ سورج جب چاند کے ساتھ اس کا ٹکر ہو جائے، 2 گاڑیاں آیا 118 پر خدا بچائے رکھے، 2 گاڑیاں چھوٹی چھوٹی موٹر کا ٹویوٹا اینڈ ہانڈا، ان کی ٹکر ہو جائے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، دڑام. صحیح تو ہمارے بچے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، دڑام ہو جاتا ہے نا کہ دروازے، شیشے، ساؤنڈ پروف شیشے وہ سارے بند رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. زیادہ سے زیادہ لمبائی کتنی ہے؟ 4 گز. موٹر کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ 4-5 گز. اور چوڑائی کوئی 1.5 گز، چلو 2 گز. وہ 2 گز ضرب 4 گز، 2 موٹر ہم گھر میں، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا خیر کرے خدا. اور جب سورج اور چاند کا ٹکر ہو جائے سورہ قیامہ کے اندر اللہ کہتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان پکار اٹھے گا ہائے خدایا غرق ہو گئے، بھاگنے کی جگہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کلا لا وزر، کوئی دوڑنے کی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، ٹریک پہ سوار ہو کر اللہ کی طرف جانا ہے. بات میں آ گئی چوہے صاحب. تو اللہ کریم فرماتے کہ یہ میں نے کوئی مووی نہیں چلائی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان کو، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور وہ سارے چیزیں جو اس کے درمیان ہیں، لاعبین ڈرامہ کرنے کے لیے. آپ ذرا چلے جائیں سورہ آل عمران پر. دیکھ لیا. ان فی خلق السماوات والارض 190. ان فی خلق السماوات والارض، تاکہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب اصحاب العقول کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات کو پڑھ لیتے اور پھر کہہ دیتے کہ ویل لمن قرأہا ولم یتفکر فیہا، ہلاک ہے اس آدمی کے لیے جو ان آیات کو پڑھتا ہے اور اللہ کے کائنات میں
نظر نہیں دوڑاتا کہ you must think about what for Allah subhanahu wa ta'ala has created such a big universe. یہ کس لیے بنایا؟ کوئی اللہ نے مووی چلانی تھی؟ کوئی ڈرامہ بازی کرنا تھا؟ It has certain philosophies and حکمات beyond. اور آپ ذرا چلے جائیں سورہ البقرہ آیت نمبر 164. آیت نمبر 164. دیکھ لیا؟ ان فی خلق السماوات والارض، تحقیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس شپ میں التی تجری فی البحر، وہ جو چلتا رہتا ہے اوشن کے اندر. اور کس لیے چلتا ہے شپ؟ بما ينفع الناس، تجارت کے ان مالوں کے حوالے سے جو انسانوں کو نفع دے دیتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور بادلوں سے اترنے والے پانی میں جس کے ذریعے اللہ نے زندہ کر دیا ہے الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کے موت کے بعد فرٹائل بنا دیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ کریم نے منتشر کر دیا ہے زمین کے اندر اس بارشوں کے حوالے سے انسیکٹس کو اور حیوانات کو. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ونڈس کے چلانے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اسپیس میں دوڑنے والے ان کلاؤڈز کو جسے اللہ چلاتا رہتا ہے اسپیس میں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ساری چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں عبرت کی، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جن کے عقل ٹکانے لگتے ہیں، جن کے ہوش ٹکانے لگتے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ، وما خلقنا السماء، پیدا نہیں کیا ہم نے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور وہ سارے چیزیں جو زمین و آسمان کے اندر ہیں، لاعبین، ڈرامہ کرنے کے لیے، بلا فائدہ. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم ڈرامہ بازی کر دیں، اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا کہ ہم ڈرامہ بازی کر. ہالی ووڈ والے ڈرامہ بازی کرتے ہیں. ہالی ووڈ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں مصنوعی طور پر کوئی آسمان، زمین اور اوشن اور پہاڑ سب کچھ بنا دیے ہیں، سب کچھ. تو اللہ کریم فرماتے ڈرامہ بازی کرنا تھا تو کائنات میں کیوں بناتا؟ فرشتے میرے پاس تھے اور وہاں پہ کوئی مووی چلا دیتا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی ڈرامہ کر دے، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم کروا دیتے اسے اپنے پاس ہی. اتنی بڑی دنیا کو نہ بناتے، بس فرشتے میرے پاس تھے اور وہاں پہ کوئی معمولی سا ہالی ووڈ بنا رہتے، یہ ساری چیزیں وہاں ہو جاتی. ہاں، یونیورسل اسٹوڈیو وہاں بنا دیتا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم ڈرامہ بازی کر دے، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم یونیورسل اسٹوڈیو بنا دیتے اپنے پاس. ان کننا فاعلین، اگر ہم خواہ ڈرامہ کرنے والے تھے. نہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم نے اس سارے کائنات کو کسی حکمت کے پیش نظر پیدا فرمایا کہ انسان اس سے فائدہ لے اور ہمارے احکام کو فالو کرے. انسان اس سے فائدہ لے اور ہمارے احکام کو فالو کرے. سو انسان will be of two kinds: those who are following the commandments and those who are opposing or violating. جو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ باطل اور حق کا ان ایگزسٹنس آنا یہ ہمیں مطلوب تھا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا تھا کائنات والے نظام پر کہ باطل پرست اور حق پرست کب پیدا ہوں گے؟ جب اس قسم کی چیزیں پیدا کریں گے، بعد میں پیغمبر بھجوائیں گے، بعد میں کچھ فالوور بن جائیں گے، کچھ وائلیٹر. تو کچھ باطل پرست ہوں گے اور کچھ حق پرست، کچھ حق پرست ہوں گے اور کچھ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم نقذف بالحق علی الباطل، حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں. بل نقذف بالحق، ہم مار دیتے ہیں حق کو، علی الباطل، باطل کے اوپر، فیدمغہ، لہذا حق اور باطل کو زخمی کر دیتا ہے. یدمغہ، ہاں، زخمی کر دیتا ہے. شریعت اسلامیہ میں کتاب الدیات، حدیث کے اندر ایک چیپٹر ہے کتاب الدیات. کیا کتاب الدیات؟ بلڈ money are to compensate the wounds, compensate the wounds and the زخمs. تو اس کے لیے ایک مستقل چیپٹر ہے کتاب الدیات.
تو وہاں پہ مختلف زخموں کا تذکرہ ہوتا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے انٹرپریٹ کر دیا ہے کہ زخموں کے مختلف اقسام ہیں, زخموں کے مختلف اقسام ہیں. ہمارے قانون میں پاکستان میں تو کہتے ہیں بھائی 326 کر دیا, 324 کر دیا, کہ 307 کر دیا. سو 3 چیپٹر ہیں, تو 3 آرٹیکلز ہیں اس کے لیے, 324, 326 اور 307. بھائی اگر زخم 307 والا ہے تو دین نان بیلیبل آفینس, نان بیلیبل آفینس, اس میں ضمانت نہیں ہوتی. لیکن 324 326 ہے, اور ذرا تکڑا سا وکیل, یہ میرے اپنے کورٹ میں 324 اور 26 کے حوالے سے زیادہ شہرت تھی. 324 26 کے حوالے سے میری زیادہ شہرت تھی وہاں ہمارے کورٹ میں. تو وہ کہہ رہے تھے بھائی قاضی صاحب سے بات کریں, 324 26 میں ضمانت جلدی کروا دیتا ہے. صحیح, میں کچھ کلمات ملمات انہیں کہہ دیتا ہے مجسٹریٹ سے, کہہ رہے چلو اٹ از ڈن. تو آپ شریعت اسلامیہ میں ایک زخم کو کہتے ہیں دامغہ, ایک کو کہتے ہیں ہم, اور تیسرے کو کہتے ہیں جائفہ. ایک کو کہتے ہیں دامغہ, دوسرے کو کہتے ہیں ہم, تیسرے کو کہتے ہیں جائفہ. اب ہم وہ ہوتا ہے جس سے ہڈی تو بریک ہو جائے, ہڈی, لیکن ہڈی جس چیز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اندر, مثلا یہ اسکل ہے, اسکل اندر دماغ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, اسکل تو ٹوٹ گیا ہے لیکن دماغ پر اسکریچ بھی نہیں آیا, دماغ پر اسکریچ بھی نہیں آیا. جائف یہ اس زخم کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان اندر سے ہولو ہے, یعنی خالی ہے, کوکلا ہے, اور وہاں پہ زخم ہو جائے اور زخم اندر تک چلا جائے. فار ایگزامپل خدا بچائے یہاں اور اندر تک چلا گیا, اسے کہتے ہیں جائفہ. اور تیسرا ہوتا ہے دامغہ. تو دامغہ وہ زخم جو اگر اسکل پر لگ جائے تو دماغ زخمی ہو جائے, اسکل پر لگ جائے تو دماغ, اور اگر بون اور ہڈی وہ بریک ہو جائے تو اندر جس چیز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ زخمی ہو جائے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ صحیح. تو اس قسم کا جو زخم ہوتا ہے وہ عموماً وہ ایسا زخم ہوتا ہے کہ آدمی 307 میں ضمانت پر کیوں نہیں کرواتے, ضمانت کیوں؟ اس نے کہا کہ زخم اتنا گہرا ہے, قانون نے کہہ دیا کہ زخم اتنا گہرا ہے کہ لیٹر آن یہ مر سکتا ہے. تو اگر مر گیا اور آدمی کی ضمانت ہو چکی ہے, he will go to باڑ اور to درہ اور to شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان, he will remain there and nothing will happen to him. ہمارے ہاں تو پٹھان جلدی, ہاں یہ لالا کے علاقے کے 307 والے جتنے ہیں وہ دوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر 302 والے بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ قریب محمد ایجنسی ہے. 10 میل میں تو محمد ایجنسی ہے, ٹرائبل ایریا ہے. بس وہ 410 سے فوری ڈرائیو کر کے وہاں چھوڑ دیتے ہیں گاڑی, چلا گیا, بس نتھنگ ول ہیپن ٹو ہم. ہاں پروٹیکٹڈ, تو دیٹ از پروٹیکٹڈ ایریا. تو پروٹیکٹڈ ایریا میں پھر آپ نہیں جا سکتے, آپ کی پولیس نہیں جا سکتی وہاں سے اٹھا کے لے آئے, تو لوگ وہاں رہتے ہیں. لیکن دوسرے بھی تو پٹھان ہوتے ہیں, انہوں نے بھی کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی ہوتی, تو وہاں پہنچ جاتے ہیں, اس کا کام وہاں ختم کر دیتے ہیں کہ کیا قانونی جھگڑے کریں گے. اچھا وہاں پہ ایک آدمی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پٹھان خفا ہو جاتا ہے, پٹھان خفا, وہ تو مصیبت ہو گئی, بدبخت کیوں نہیں گیا ٹرائبل ایریا میں. صحیح. اب آدمی دشمن کے لیے سوچتا ہے کہ ٹرائبل ایریا میں چلا جائے, ٹرائبل ایریا میں کیوں جیل میں چلا جائے, سیف ہو گیا, ہی از پروٹیکٹڈ ناؤ. اور اگر ٹرائبل ایریا میں چلا جائے بس مسئلہ ہی ختم کہ بدلہ لے رہی ہے. بار تدبیر. تو یہاں پہ اللہ نے لفظ استعمال کیا فَيَدْمَغُهُ, کہ حق کو جب ہم اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں تو وہاں جو وونڈ ہو جاتا ہے تو وہ دامغہ ہوتا ہے, نہ ہامہ ہوتا ہے نہ جائفہ ہوتا ہے. وہ دامغہ ہوتا ہے کہ لیٹران باطل نے سسک کے مرنا ہے. بل نقذف بالحق, بلکہ حق کو اٹھا کر ہم باطل پر دے مارتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ, تو وہ اس میں ڈیپ وونڈ پیدا کر دیتا ہے, گہرا زخم پیدا کرتے ہیں دامغہ. فَإِذَا هُوَ زَائِقٌ, اور نتیجتاً اس باطل نے مرنا ہوتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, اور اللہ کریم مشرکین سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے تو ہلاکت ہے, آپ جو کچھ بکواس کرتے ہیں یہ ہلاکت کی طرف آپ دوڑے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 35 سورہ الانبیاء. نکال لیا. کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس, نفس مین لیونگ اینٹیٹی,
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس وہ چکھنے والا ہے موت کا. تو یہ تشبیہ ہے. موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے چکھا جا سکتا ہے، نہ وہ کوئی خوراک ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی مشروب ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے محاورہ استعمال کر دیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقۃ الموت وہ چکھنے والا ہے الموت، موت کا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، آزمائش کرتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر بالشر والخیر، مصیبت کے ذریعے، والخیر اور راحت کے ذریعے، فتنةً امتحان کے خاطر. تو ایک معنی یہ ہے کہ جو مصیبت یا راحت آپ کو پہنچ جاتی ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے. تو اس سے پہلی والی رات میں آپ کو کئی ساری آیات پر لے گیا تھا اس مضمون پر، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ آیت کا دوسرا ترجمہ بھی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ، ہم آزمائش کرتے ہیں بالشر والخیر، آپ لوگوں پر برے اور صالح اعمال کے ذریعے، فتنةً ٹرائل کے لیے، ٹیسٹ کے لیے. تو یہ پھر مضمون ہے سورہ ملک کی ایک آیت کی. آپ ذرا سورہ ملک پہ چلے جائیں، 29ویں پارے کی پہلی سورت. ملک لکھ لیا. تبارک الذی بیدہ الملک، نکال لیا. تبارک الذی، برکت دہندہ ہے، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. وہ اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ مال میں برکت، حال میں برکت اور عیال میں برکت. تین چیزوں میں انسان برکتوں کا طالب ہوتا ہے کہ میرے حال میں برکت ہو جائے، میرے اولاد میں برکت ہو جائے، عیال میں، اور میرے مال میں برکت ہو جائے. تو حال میں برکت، مجھے سٹیٹس ملے، مجھے پوزیشن ملے، یہ ہے حال والی برکت. میرے عیال میں برکت، مجھے تابعدار اولاد ملے، اور میرے مال میں برکت، پلینٹی آف ڈالر ملے. تو یہ تین چیزیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں تینوں میں برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ. تبارک الذی، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ مال، حال اور عیال میں. الذی، وہ اللہ تعالیٰ بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں، الملک، مکمل بادشاہی، مکمل بادشاہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی، وہ اللہ تعالیٰ خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا ہے موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائش کریں آپ لوگوں پر، ٹرائل کرے آپ لوگوں کے، ٹیسٹ کرے آپ لوگوں کے کہ آپ میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اللہ کریم نے فرمایا موت و حیات کا فلسفہ یہی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی ہے فلسفہ موت و حیات، فلسفہ موت و حیات. تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کا مضمون کہ اللہ کریم نے زندگی اور موت کیوں پیدا فرمائے، اس لیے کہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے. اور جب کسی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو نتیجہ نکلنا اس کا لازمی وہ اثر ہے کہ اس نے نتیجہ دیکھنا ہے. تو وہ نتیجہ ہم موت کے بعد دیکھیں گے. تو موت و حیات یہ فطری تقاضے ہیں. یہ کیا ہے؟ فطری تقاضے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس وہ چکھنے والا ہے الموت، موت کے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، اور آزمائش کرتا ہوں میں آپ لوگوں پر، بالشر والخیر، مصیبت و خیر کے سارے، فتنةً امتحان کے لیے، ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہمارے پاس آپ کو واپس لایا جائے گا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اسے ہم کہتے ہیں وارننگ. کیا کہتے ہیں؟ وارننگ. یہ کافی ہمارے لیے. اچھا، تو آپ ٹیسٹ کریں کہاں سے، کیونکہ اس کے ایک بٹن سے 3-4 مختلف جگہوں پر بجتی ہیں اور مختلف جگہوں پر جلتی ہیں.
ترجعون وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور پھر ہمارے پاس آپ لوگوں کو لوٹایا جائے گا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب دیکھ لیتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا تو وہ نہیں بناتے آپ کو مگر مسخرہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافر آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے ٹھٹے اڑاتے ہیں, وہ آپ کے مسخرے اڑاتے ہیں. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں يَتَّخِذُونَكَ وہ بناتے آپ کو ہزوا مسخرہ اور ٹھٹا. تو کیا کہتے ہیں بطور مسخرہ؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے دیکھیے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ جب رسول پاک جاتے تھے تو کافر اس طرح مسخرے اڑاتے تھے, یہ ہے وہ جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. یہ جسٹ ٹو ہیوملیٹ کہ اس آدمی کی حیثیت کیا ہے جو ہمارے معبودوں کی بات کرتا ہے. بات ذہن میں آ رہی؟ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ آیا یہ وہ بندہ يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ جو بیان کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے آپ کے معبودوں کا. وَهُمْ بِذِكْرِ تو اب دیکھیے ان کے معبودوں کا اگر تذکرہ ہو جائے, ان کے معبودوں کا اگر تذکرہ ہو جائے تو یہ انہیں برا لگتا ہے, یہ انہیں برا لگتا ہے. اگر آپ کو ایک جگہ پہ لے چلوں کہ کس طرح برا لگتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اور جب بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اکیلے کہ اللہ ایک, اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ جب بیان کیا جاتا